صفحہ نمبر 55، آیت نمبر 91، آیت نمبر ہے 91۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما قدروا اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون۔ صدق اللہ مولانا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسا قدر کرنے کا حق تھا۔ قدر کا ایک معنی عزت ہے، پھر ترجمہ ہوگا لوگوں نے اللہ کی عزت نہیں کی جیسا کہ اس کی عزت کرنے کا حق ہے۔ کیوں؟ یہاں وجہ بڑی اہم قرآن نے بیان کی ہے۔ لوگوں نے اپنے اللہ کو نہیں پہچانا جیسا کہ پہچاننے کا، قدر کا ایک معنی پہچان بھی ہوتا ہے، ایک معنی عزت بھی ہوتا ہے، ایک قدر و منزلت بھی ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے شکوہ کر رہے ہیں، تم نے مجھے جیسا مجھے پہچاننا چاہیے تھا ویسا مجھے پہچانا نہیں۔ کیوں؟ تم نے یہ کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بندے پر، کسی بشر پر کتاب نہیں اتاری، اس وجہ سے گویا کہ آیت کا معنی یہ بنا جو شخص، جو انسان اللہ کے رسول کا انکار کرے اس نے اللہ کو نہیں پہچانا، اس نے اللہ کی قدر، اس نے اللہ کو عزت نہیں دی۔ آپ ذرا تھوڑا غور کیجئے اس آیت پر۔ ہندو جو ہے نا، ہندو بھی بھگوان پر جان دیتا ہے، بھگوان کے نام پر قربانیاں دیتا ہے، اور ہندو بھی بھگوان کے نام پر ایسے ایسے مجاہدے کرتا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیا یہ آسان ہے کہ بھگوان کے نام پر ساری زندگی دو چادروں میں گزار دینا، زیب و زینت اختیار نہ کرنا، ساری زندگی جنگلوں میں گزار دینا؟ کیا یہ آسان ہے بھگوان کے نام پر ساری زندگی دھوپ میں کھڑا رہنا، پانی میں کھڑا رہنا؟ آپ کبھی ایسے بندے سے جس نے ہندوؤں کا مطالعہ کیا اس سے پوچھ کر دیکھیے کہ ہندو مذہبی لوگ اللہ کے نام پر، بھگوان کے نام پر کون کون سے مجاہدے اور مشقتیں اٹھاتے ہیں۔ آپ سکھوں پر آ جائیے، میں نے خود تھوڑا بہت سکھوں کے پاس بیٹھنے کا اتفاق ہوا ہے، وہ اللہ پر ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ آپ دہریوں کو چھوڑ کر پوری دنیا میں انسانوں کے کسی طبقے اور گروہ پر کے پاس چلے جائیے، وہ رب پر، اللہ پر ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔
لیکن اللہ تعالیٰ دو ٹوک یہ اعلان کر چکے ہیں کہ جو میرے نبی کو نہیں مانتا اس کا میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہاں فرمایا اذ قالوا، جب لوگوں نے یہ کہہ دیا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے انسان پر کوئی چیز اتاری ہی نہیں، اس نے میری قدر کو نہیں پہچانا، اس نے میری قدر کو نہیں پہچانا۔ میں یوں کہہ سکتا ہوں بھائی کہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والا حقیقت میں وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا وہ اللہ پر ایمان لانے والا سمجھا نہیں جائے گا۔ اسی لیے بھائیو آپ حضرات سارے جانتے ہیں کہ قبر میں 3 سوال ہونے، قبر میں کتنے سوال ہونے؟ 3۔ ابو داود شریف ہے جو حدیث کی کتاب ہے، اس میں 3 سوال ہے، ہر مسلمان جانتا ہے۔ قبر میں پوچھا جائے گا تمہارے رب کون ہے، تمہارے نبی کون ہے، اور تمہارا دین کیا ہے۔ لیکن صحیح بخاری میں جو احادیث ہیں ان میں صرف 1 سوال ہے، بعض حدیثوں میں 3 سوال ہیں، اور بعض حدیثوں میں بھائی کی قبر کے کتنے سوال ہیں؟ 1۔ وہ جو 1 ہے وہ تینوں کو جامع ہے۔ صحیح بخاری کی روایات میں یہ ہے کہ قبر میں صرف 1 سوال کیا جائے گا تمہارے نبی کون ہے، تمہارے نبی، چونکہ جس کو اس سوال کا جواب آتا ہے نا کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو بھائی جس نے اللہ کے نبی کو مان لیا اس نے اللہ کو بھی مان لیا، اس نے دین کو بھی مان لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار جو ہے یہ اللہ کا انکار ہے، یہ ساری شریعت، بلکہ قرآن نے بھی اس بات کو 2 جگہ بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار سارے نبیوں کا انکار ہے۔ قرآن نے خود کہا ہے کہ جو لوگ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ کو بھی نہیں مانتے، چونکہ حضرت عیسیٰ یہ کہہ کر گئے ہیں کہ میرے بعد اللہ کے نبی آ رہے ہیں۔ اس لیے یہاں قرآن نے کیا فرمایا؟ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ، لوگوں نے نہیں پہچانا اللہ کو، حق قدرہ، جیسا کہ اس کو پہچاننے کا حق تھا۔ اذ قالوا، جب لوگوں نے یہ کہہ دیا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، نہیں اتارا اللہ نے کسی بشر پر کچھ بھی۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے من، کون ہے انزل الکتاب، جس نے کتاب اتاری وہ جو موسیٰ علیہ السلام پر آئی۔ ان سے پوچھئے موسیٰ پر کتاب کس نے اتاری تھی؟ جس نے موسیٰ علیہ السلام پر کتاب اتاری تھی اس نے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب اتاری۔ اور یہ حوالہ تو بار بار میں دے چکا ہوں۔ نجاشی نے قرآن سن کے کیا کہا تھا؟ ایک ہی منبع سے نکلنے والے، اور صرف نجاشی نہیں، آج تک اس پر ہزاروں گواہیاں موجود ہیں، اس میں ہزاروں گواہیاں، ہزاروں واقعات موجود ہیں، ہزاروں واقعات۔ کچھ دن پہلے مجھے یہی ایک صاحب جمعہ پڑھنے آئے تھے، وہ سنا رہے تھے، امریکہ ہوتے، کہنے لگا جی ہم نے وہاں دیکھا کہ وہ مریض جس کو قرآن کے نام کا پتہ نہیں ہے، وہ ڈاکٹر ہیں ہسپتال میں، کہنے لگا جی ہم نے مشاہدہ کیا ہے غیر مسلم دہریے جن کو خدا دین کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، لا علاج مریض ہیں، ہم نے ان کے اوپر سورہ رحمان کی تلاوت کروائی، پرسکون ہو جاتے ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے جو تو نے سنا؟ وہ کہتے ہیں پتہ نہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کچھ سمجھ آئی ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ اس سے پہلے سنا ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ اور سنائیں؟ کہیں جی۔ وہ کہتے ہیں یہ موسیقی اور سناؤ۔ اچھا، ہم کہنے لگے سورہ رحمان لگانے کے بعد ان کی کوئی موسیقی، اس سے پوچھتے ہیں تیرا
پسندیدہ گانے گانے والا کون ہے؟ فلاں. تھوڑی دیر اس کو چلاتے ہیں، وہ کہتے نہیں 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 وہ چلاؤ. کہنے کہ ایسے ایسے مریض جو نہ اللہ کو جانتے، نہ حضور علیہ السلام کو جانتے، نہ قرآن کو جانتے، نہ قرآن کو جانتے، ہم ان کے اوپر سورہ رحمان کی تلاوت چلاتے، ایسے پرسکون ہوتے ہیں، ایسے پرسکون ہوتے ہیں، اصرار کرتے ہیں کہ نہیں وہی سناؤ جو آپ سنا رہے. اللہ جل جلالہ. اس لیے بھائی میں آپ سے ایک بات عرض کروں، قیامت تک کفر جو چاہے کر لے، اس کائنات میں اللہ نے اپنی سچائیاں اور صداقتیں اتنی چھپائی ہیں، اتنی چھپائی ہیں. اس لیے قرآن فرما رہا ہے وہ کتاب جس کو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، نور، اس میں بھی نور تھا، اس میں بھی رہنمائی تھی لوگوں کے لیے. لیکن اے یہودیو تم نے کیا کیا؟ تجعلونہ قراطیسا، تم نے اس کے صفحے کے صفحے الگ کر دیے. یہودی علماء پتہ کیا کرتے؟ تورات چونکہ وہ پرانا زمانہ تھا، ہمارے ہاں تو پرنٹنگ کا دور ہے، پریس کا دور ہے، کاغذ کا دور ہے. اس زمانے میں ایسا نہیں تھا. بس بڑے بڑے علاقوں میں تورات جو ہے، آسمانی کتابیں جو ہیں، وہ ان کے بڑے بڑے مذہبی علماء کے پاس لکھی ہوئی ہوتی، بڑے بڑے صندوق میں محفوظ ہوتی. اس کا ایک ایک الگ الگ ورقہ ہوتا. یہودی علماء پیسے لے کر کیا کرتے؟ تورات کا ایک صفحہ نکالتے، ایک ورقہ نکالتے. ان کو پتہ ہوتا کہ اس بندے نے جتنے پیسے دیے ہیں اس کو اتنا ریلیف دینا چاہیے. وہ صفحہ نکالتے جس میں نرم حکم ہوتا ہے، اور وہ ایک صفحہ پڑھ کے دیتے، باقی حصہ نہ پڑھتے. باقی حصہ چونکہ ان کی عوام کو تورات اس طرح نہیں آتی تھی جس طرح اللہ کے فضل سے مسلمان بچے کو قرآن آتا ہے. قرآن فرما رہا تجعلونہ قراطیسا، تم نے تورات کے صفحے کے صفحے کر دیے، بس وہی صفحہ نکالتے ہو. اللہ کے نبی کے ساتھ بھی ایسا واقعہ ہوا. اللہ کے نبی کے سامنے بس وہی حصہ پڑا جس میں ان کا مطلب نکلتا تھا، اور باقی حصے پر ہاتھ رکھ لیا. حضرت عبداللہ بن سلام پاس بیٹھے تھے. حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا اللہ کے نبی سے عرض کیا آپ ان سے کہیے یہ ذرا ہاتھ اٹھا کر بقیہ حصہ بھی پڑھے، بقیہ حصہ بھی پڑھیں. اس لیے فرمایا تم لوگوں نے قرآن کے صفحے کے صفحے کر دیے. اور قرآن کریم نے دوسری جگہ کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کچھ مانتے ہو کچھ نہیں مانتے. اور بھائی مجھے یوں لگتا ہے کہ یہودیوں کی یہ حرکتیں قرآن ہمارے سامنے اس لیے ذکر کر رہا ہے کہ ہم نے بھی اس طرح کی کوتاہیاں کرنی تھی. آج آپ بے دینوں کی کیا بات کرتے ہیں، دینداروں میں دیکھ لیجئے. دینداروں کا جس کا جو ذوق ہے وہ اپنے ذوق کے مطابق قرآن کے انہی حصوں کو لیتے ہیں جو ان کے ذوق کے مطابق. میں طرح طرح کے لوگوں میں جاتا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی جماعتیں تمام اس میں بیٹھنے کا موقع دیا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں صرف اپنی جماعت یا اپنے مسلک میں چلتے رہتے ہیں، ان کو اتنا اندازہ نہیں ہوتا جو ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. آج ہو کیا رہا ہے، جن لوگوں کو، جن پیروں کو، جن گدی نشینوں کو ذکر و اذکار سے مناسبت ہے وہ قرآن کریم کی انہی آیات کا درس دیتے ہیں، انہی آیات کو بیان کرتے ہیں جن کا تعلق ذکر و اذکار سے، جن کا تعلق اس سے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہی آیات چلتی ہیں جن کا تعلق بھائی کس سے ہے؟ ذکر سے. آپ ان لوگوں کے پاس سے اٹھ کر جائیے. ابھی میرے ساتھ کچھ دن پہلے ہوا، میں ایک اس طرح کے ماحول میں گیا، وہاں پورا درس ذکر و اذکار پر. وہاں سے اٹھ کر دوسرے لوگوں کے پاس جانے کا اتفاق ہوا، وہ جہاد سے بڑی مناسبت رکھتے ہیں. تو وہاں ساری ایتیں کون سی؟ جہاد کی. بعض وہ ہیں جن کا مزاج دعوت کا ہے، وہ صرف وہی آیات پر زور دیتے ہیں، ان کو وہی آیات یاد ہیں، اپنے اپنے پسند کی اور اپنے اپنے منشور کے مطابق آیات ہر کسی نے یاد کر رکھی، وہ صرف وہی آیات پڑھتے ہیں، دوسری آیات نہیں پڑھتے. حالانکہ بھائی قرآن کریم از اول تا آخر اس کا ایک ایک لفظ، اس کی ایک ایک آیت
ہر مسلمان کو ہر وقت مد نظر رکھیں۔ یہ جو قرآن نے فرمایا نا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے۔ اس میں ذکر کی آیات بھی ہیں، جہاد کی آیات بھی ہیں، دعوت کی آیات بھی ہیں، اسلامی نظام حکومت کی آیات بھی ہیں، اس میں نماز کا حکم بھی ہے، اس میں زکوٰۃ کا حکم بھی ہے، اس میں بندوں کا حق بھی ہے، اس میں اللہ کا حق بھی ہے، اس میں قدرت بھی ہے۔ اس لیے یہودیوں کی طرح نہیں کہ صرف ایک صفحہ لے لو، باقی کتاب کی کوئی پرواہ نہ کرو۔ تو قرآن نے فرمایا تجعلونہ قراطیسا، تم لوگوں نے اپنی کتاب کے صفحے کر دیے، تبدونہا، ایک صفحہ ظاہر کرتے ہو، وتخفون کثیرا، اور اکثر کتاب کو چھپا لیتے ہو اور اس بات کو بھول جاتے ہو، وعلمتم ما لم تعلموا، اللہ نے تمہیں وہ علم دیا، ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم، جو تمہارے باپ دادے نہیں جانتے تھے۔ قل اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، آپ ان کو چھوڑ دیجئے، فی خوضہم یلعبون، یہ اپنی خباستوں میں لگے رہیں، آپ ان کو جو کرتے ہیں کرتے رہنے دیجئے، اللہ جل جلالہ خود ان کا حساب دے گا۔ اب پھر قرآن کریم، چونکہ پیچھے بات ہی آئی تھی، جو اللہ کی کتاب کو، جو اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، جو یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی بندے پر کوئی کتاب نہیں اتاری، وہ اللہ کا بھی انکار کرتا ہے۔ تو قرآن کریم نے پھر خود اپنا تعارف کروایا، وَهَذَا کتاب، یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے، أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، ہم نے اس کو برکت والا بنا کے اتارا ہے۔ بھائی قرآن کریم کیا ہے؟ بھائی ذرا میری طرف متوجہ ہونا، قرآن کریم ایسی برکت والی کتاب ہے، اس کی کوئی شکل لے لیجئے، اس کی کوئی شکل لے لیجئے، حتیٰ کہ جن لوگوں نے اس کتاب کی صرف کتابت کی ہے، مولانا مناظر احسن گیلانی نے، ہماری لائبریری میں ان کی ایک بڑی عظیم کتاب ہے، بڑی مغلق، بہت پرانی اردو ہے، فارسی ملی جلی اردو لکھتے تھے مولانا مناظر احسن گیلانی۔ انہوں نے قرآن کریم پر بہت تفصیل سے لکھتے لکھتے انہوں نے یہ لکھا کہ ہندوستان میں قرآن کریم سے کیسے کیسے محبت کی گئی۔ کہنے لگے کہ ہندوستان میں ایک ایسے شخص تھے پرانے دور میں جو 24 گھنٹے میں پورا قرآن لکھ دیتے تھے زبر زیر کے ساتھ۔ بھائی کتنے عرصہ میں؟ 24 گھنٹے زبر زیر کے ساتھ۔ اور مولانا مناظر احسن گیلانی نے لکھا کہ مدراس کی ایک مسجد میں ان کے لکھے ہوئے مخطوطے 400 سال پرانے محفوظ ہیں، میں خود دیکھ کر آیا ہوں، اور اس جدید دور میں حیران ہو جاتے ہیں ان کو دیکھ کے، اتنا صاف ستھرا، نقطے زبر زیر مکمل اعراب کے ساتھ 24 گھنٹے میں قرآن لکھنا۔ اور فرمایا کہ اس صاحب کا وہ جو کاتب تھے وہ صرف قرآن لکھتے تھے، کوئی اور چیز لکھ کر نہیں دیتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا لوگوں نے دیکھا کہ ان کی انگلیوں سے اتنی روشنی نکل رہی ہے کہ سارا گھر اس روشنی سے منور ہے، سارا گھر اس روشنی سے کیا ہے؟ منور ہے۔ اس کے بھائی اتنے واقعات ہیں، چونکہ ہم اس لین کے لوگ ہیں، دن رات پڑھتے ہیں۔ فرمائیں یہ مبارک کتاب ہے، اس کو پڑھنا، اس کو سننا، اس کی ایک برکت کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ وہ کافر جو نہ اللہ کو جانے، نہ نبی کو جانے، نہ قرآن کو جانے، اور ہسپتالوں میں پڑے ہیں، ان کے اوپر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، پرسکون ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، بھائی کیا ہو جاتے ہیں؟ پرسکون ہو جاتے ہیں۔ اس قرآن میں اللہ نے، اس میں جو عمل کرے، اس کو جو دیکھے، اس کو جو دیکھے، اس کو جو سنے، اس کو جو پڑھے، اس کو جو سنے۔ قرآن ہمارے ایک استاد تھے، وہ فرمایا کرتے تھے، وہ سریکی بولا کرتے تھے، اپنی سریکی زبان میں ہمیں کہا کرتے تھے، گڑ ہے نا گڑ، وہ کہتے تھے گڑ دائیں اوپر نیچے اندر باہر کہیں سے کھاؤ گے میٹھا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ گڑ اوپر سے کھاؤ اور طرح ہے، نیچے سے کھاؤ اور طرح، ایسا نہیں ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے یہ اللہ کی کتاب گڑ ہے
اس کو کسی بھی طرف سے اس کتاب سے وابستہ ہو جاؤ گے تو یہ میٹھا ہی میٹھا ہے۔ اس لیے فرمایا وَهَذَا کتاب، یہ ایسی کتاب ہے أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، ہم نے اس کو برکت والا بنا کے اتارا ہے، ہم نے اس کو برکت والا بنا کر اتارا ہے۔ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ قرآن تصدیق کر رہا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہے۔ اس آیت سے ایک بڑی مضبوط دلیل، ایک علمی بات ہے بھائی، ذرا دیکھنا، اسلام میں ہر وہ بات معتبر ہے جس کی سند ہو، جس کی سند نہ ہو اسلام میں وہ بات معتبر۔ میں اگر آپ کو کوئی اللہ کے نبی کا ارشاد سناؤں تو آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ کس کتاب میں ہے، یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ جو بات جس کی سند نہ ہو وہ بات معتبر نہیں ہے۔ سند کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، قرآن کریم ہر جگہ کہتا ہے یہ کتاب پہلی کتابوں کی کیا کرتی ہے، اس کی ایک سند ہے، اس کی ایک سند ہے۔ یہ کتاب انجیل کے مطابق ہے، زبور کے مطابق ہے، تورات کے مطابق ہے، سارے نبیوں کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ اس لیے ہمارا جو یوں کہہ لیجئے ہمارا جو سلسلہ سند ہے، ہمارا مستند ہونا یہ ہے کہ ہم سے پہلے جو لوگ ہیں ہم ان سے وابستہ ہیں۔ ہم کن سے وابستہ ہیں؟ صحابہ سے، تابعین سے۔ قرآن کریم ہر جگہ اپنی سند بیان کرتا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جو اپنے سے پہلی ساری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، تردید۔ اور بھائی یہاں اسی سے یہ بات سمجھ میں آئی، جتنے بے دین لوگ پیدا ہوں، میں نے یہ دنیا میں دیکھا ہے جی اب تک، جو صحیح دیندار لوگ ہیں وہ اپنی نسبت اپنے سے پہلوں کی طرف کرتے ہیں۔ اور یہاں مرزا جیلمی جیسے بدبخت جتنے بے دین آئیں گے وہ پیچھے والی جو امت مسلمہ گزری ہے اس سے اپنے رشتے کو کاٹیں گے۔ وہ کہیں گے پیچھے سارے گمراہ تھے، پیچھے سارے بے ایمان اور بے دین تھے، بس صحیح بندہ 1400 سال میں ہی پیدا ہوا ہوں اور حق میری ذات سے ہی شروع ہوتا ہے، مجھ سے پیچھے حق نہیں تھا۔ حالانکہ سورہ حشر میں قرآن نے کیا کیا بھائی اس آیت کو ذرا دیکھیے، قرآن نے کہا ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اے ہمارے رب ہمارے ان بھائیوں کو بخش دیجئے جو ہم سے پہلے ہیں، اور جو ہم سے پہلے مسلمان گزر گئے نا ان کے بارے میں ہمارے دل میں اے اللہ میل نہ آنے دیجئے۔ اگر مجھ سے پہلے امت مسلمہ جو گزری ہے ان کے بارے میں میرے دل میں میل آ گئی تو میرا دین، میرا ایمان بھی ٹھیک ہے نہیں رہ سکے گا۔ اس لیے یہ قرآن میں اتنا جملہ ہے، مصدق الذی بین یدیہ، یہ قرآن تصدیق کر رہا ہے ان ساری کتابوں کی جو پہلے لوگوں کے ہاتھوں میں تھی۔ وَلِتُنذِرَ، اور آپ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیے، القری، خصوصاً اس مرکزی بستی والوں کو، مکہ والوں کو، ومن حولہا، اور جو اس کے دائیں بائیں ہیں۔ قرآن کریم مکہ کو القری کیوں کہتا ہے انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی تفصیل کل آئے گی۔ کل اسی آیت سے وَهَذَا کتاب انزلنا سے کل دوبارہ چلے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔